کہہ دیا، تمہارے نام اعمال کو جب الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تم اپنے زندگی کے بارے میں کیا سوچو گے؟ اور دنیا میں جو تم نے بتائے ہیں اس دنیا کی زندگی کو یاد کر کے اس وقت کیسا محسوس کرو گے؟ اس وقت تمہارا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، تمہاری بیوی تمہارے سامنے کھڑی ہوگی، تمہارا بھائی تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، تمہارے بچے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پورا خاندان اور کنبہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس وقت اللہ سے اپنے بیٹے اور ماں بہن بھائی اور کنبے کے سامنے تم کیا گزارش کرو گے؟ اور اس کے بعد وہ جہنم کا نقشہ تمہارے سامنے ہوگا۔ قرآن کی آیات نے ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کاش فاعتبروا یا اولی الابصار، کاش آنے والی زندگی کو موجودہ زندگی پر ترجیح دینے والی عقل ہمارے پاس موجود ہوتی اور ہمارے پاس عقل و شعور کی آنکھیں ہوتی۔ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کتنے حادثے ہمارے محلے کے اندر ہی ہوئے اور ہماری برادری کے اندر ہوئے اور اچانک ہوئے، اور اچانک آنے والی موت یہ بتا رہی ہے کہ قیامت کھٹکھٹا رہی ہے اور قیامت نزدیک ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، تسبیح و تحلیل، تقدیس، تکبیر، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو مالک الملک ہے، رب العرش العظیم ہے، رب السماوات ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، اور درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص محمد عربی سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جن چیزوں پر شریعت نے ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے، اس کی ایک لمبی فہرست اور ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن اجمالی طور پر چند چیزوں کا ذکر اس نے کیا ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔
یہ 6 چیزوں کا ذکر اس نے اجمالی طور پر کیا ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر ایمان، جو رسول اس نے بھیجے ہیں ان تمام رسولوں پر ایمان، اور والیوم الآخر، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن پر اور قیامت کے دن پر ایمان۔ اور لاسٹ میں بتایا تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ہمارے ساتھ اچھا ہے ہوا یا برا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا۔ قدر یقدر، و تقدیر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ لگانا۔ ہم صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن صحیح اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا اور ہاتھ پیر نہ چلانا یہ جرم ہے۔ فرمایا کہ تقدیر پر ایمان لاؤ، لیکن تدبیر بھی کرتے رہو۔ تدبیر کے بعد پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ پہلے اونٹ کو رسی سے باندھ دو اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ پر توکل کرو کہ اب انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ گھر سے کہیں جا رہے ہو، پہلے گھر میں تالا لگا دو، احتیاط کی ساری تدبیریں کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو یہ اجمالی طور پر چند چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور سب کا تعلق غیب سے ہی ہے، چھپی ہوئی چیزوں سے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو کتابیں نازل کی ہیں، ان کتابوں کو وقت نزول ہم نے نہیں دیکھا ہے، کتابیں دیکھی ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا ہے تب اس وقت ہم نہیں تھے، لیکن ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن رسولوں کو بھیجا ہے، ہم نے ان رسولوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں پر ایمان لانا ضروری بتایا ہے ان پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ قیامت کا دن آئے گا، ایک دن یہ دنیا تہس نہس ہوگی، ختم ہوگی، فیصلے کا دن ہوگا، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اس سب کا تعلق غیب سے ہے۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ بھی کامیاب ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے ہدایت پر ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان ایک ایسا لفظ ہے جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی اس ایمان کی دہائی دینے لگے، اور اسی ایمان کو اپنے اندر جب کوئی شخص پیدا کر لیتا ہے تو اس کا نام پڑ جاتا ہے ایماندار۔ ایمان کو اپنے اندر رکھنے والا، ایمان کی پرورش کرنے والا۔ اور یہ لفظ ایمان سے ایماندار اتنا عام ہو جاتا ہے کہ اگر غیر مسلم بھی کسی کی امانت کو واپس کر دے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بڑا ایماندار ہے۔ کوئی غیر مسلم بھی اگر ہماری کوئی چیز گم ہو گئی اور اس کو مل گئی اور وہ ہمیں واپس کر دے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بڑا ایماندار ہے، جبکہ اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے اسلام کی ایک وشیشتا اور اسلام کی خاصیت کو اپنے اندر رکھ لیا ہے، اس لیے یہ لفظ اس کے اوپر بھی چسپا ہونے لگا ہے۔ صرف ایمان ہمارے ہی پاس ہے ایسا نہیں ہے۔ جاپان کی راجدھانی ٹوکیو، ایک غیر مسلم ڈرائیور ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، ٹیکسی، اور سعودی عرب کا کوئی سفیر ایئرپورٹ پہ اترتا ہے اور ہندوستان کا وہ غیر مسلم ڈرائیور ٹیکسی وہ اس کو اپنی ٹیکسی میں بٹھاتا ہے اور لے کے چلنے لگتا ہے کہ صاحب ہمیں فلاں ہوٹل پہ جانا ہے۔
ٹھیک ہے، اس نے اپنی گاڑی پہ بٹھا لیا. تھوڑی دیر تک تو میٹر آن رہا. میٹر کے حساب سے وہاں پیسہ لگتا ہے، میٹر جتنا آپ کا میٹر آئے گا اتنا آپ کو بل دینا پڑے گا. میٹر تھوڑی دیر تک چلتا رہا اور ٹیکسی ڈرائیور تھوڑا سا آگے نکلا تو اس نے میٹر کو آف کر دیا، اوپر اٹھا دیا، اور تقریباً 4-5 کلومیٹر دور تک چلتا رہا. اور پھر اس نے وہاں سے ٹرن لیا، گھمایا اور پھر ایک چوراہے پر آیا. پھر اس نے اپنے میٹر کو آن کر دیا اور پھر چلتا رہا. اور جب وہ ہوٹل آ گیا تو اس نے اس ہوٹل پہ جانے کے بعد کہا کہ مجھے اتنا میرا اتنا بل ہوا. سعودیہ کا جو مسافر اس ٹیکسی پہ بیٹھا تھا اس نے کہا نہیں صاحب آپ کا بل زیادہ ہوا ہے. سعودیہ کے اس آدمی کے پاس بھی پیسے کی کمی نہیں تھی. اس نے کہا صاحب آپ کا بل بہت زیادہ ہوا، لیکن آپ دھوکے سے میٹر کو اوپر کرنے کے بجائے میٹر کو آپ نے نیچے کرنے کے بجائے اوپر کر دیا، اور فلاں فلاں موڑ پر آپ نے اپنے میٹر کو آف کر دیا تھا. لہٰذا یہ 4-5 کلومیٹر جو آپ نے زیادہ چلایا ہے اس کا میٹر میں بل نہیں آیا ہے. لہٰذا آپ کا بل زیادہ ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے 4-5 کلومیٹر اتنا دور کا جو آپ سفر کر کے لائے ہیں اس کا کتنا اور بل بیٹھا ہوگا، ہم آپ کو پے کر دیتے ہیں. ٹیکسی ڈرائیور جو غیر مسلم تھا اس نے کہا نہیں صاحب میں نے میٹر کو دھوکے سے آف نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے آپ کو اپنی گاڑی پہ جب بٹھایا تھا تو مجھے جس چوراہے سے مڑنا تھا میں دھوکہ کھا گیا اور میں چوراہے سے تھوڑا سا آگے نکل گیا تھا. وہ میری غلطی تھی، مجھے اس چوراہے سے مڑنا تھا لیکن تھوڑا سا میں آگے نکل گیا. اب میں پیچھے نہیں مڑ سکتا تھا کیونکہ سگنل نہیں تھا، اور ٹوکیو کے قانون کے مطابق اب ہمیں جب تک دوسرا ٹرن نہیں آتا تب تک ہم آپ کو واپس نہیں کر سکتے تھے. اس لیے 4-5 کلومیٹر کا جو سفر آپ نے میرے ساتھ طے کیا ہے یہ میری اپنی غلطی تھی جس کا میں بل نہیں لے سکتا آپ سے. میں اپنی غلطی کی سزا آپ کو کیوں دوں؟ اس لیے 4-5 کلومیٹر کا یہ بل میں نہیں لوں گا، میں اتنا ہی بل لوں گا جو میری مزدوری بیٹھتی ہے. ہمارے یہاں بہت سے مسلمان ایسے ملیں گے جو اپنا آٹو گھماتے رہیں گے، اپنا رکشہ گھماتے رہیں گے. اجنبی سواری بیٹھی ہوئی ہے وہ جانتی نہیں ہے، اپنا لمبا چوڑا بل بنانے کے چکر میں وہ اس کو گھماتے رہیں گے. تو اسلام یا ایمان اس چیز کا ہی نام نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس ہے بس وہی سب کچھ ہے اور دوسرے کے پاس ہے اس کی کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھ سکتی. سعودی عرب کا وہ سفیر جب اترتا ہے تو اس نے کہا کہ واقعی آپ ایک ایماندار شخص ہیں. یہ لفظ ایمان اور ایماندار یہ ایسا لفظ ہے جو دوسرے مسلک اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں اس لفظ کے لیے. ان چیزوں پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا ہے. غیر مسلم بھی پسند کرتا اگر اس کو کہا جائے کہ آپ بڑے ایماندار ہیں، جبکہ لفظ ایمان آپ کو نہ سنسکرت میں ملے گا نہ انگلش میں ملے گا، کسی بھی لینگویج میں آپ کو نہیں ملے گا سوائے عربی کے. لیکن لفظ ایمان اور ایماندار کا لفظ غیر مسلم بھی اپنے اندر اس کی خوشی محسوس کرتا ہے کہ شخص نے مجھے ایک ایسی صفت سے متصف کیا ہے جو اچھی صفت ہے اور یہ کسی کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے. ان چیزوں میں ایک چیز آتی ہے میرے بھائیوں، قیامت. قرآن کا 2/3 حصہ 2/3 بھرا پڑا ہے قیامت اور قیامت کے منظر سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فکر اسی چیز کی تھی. صحابہ کا سوال قبل از وقت بڑھاپا آپ کے چہرے پر کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو کیا ہے؟ کس چیز کی ٹینشن؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ ہے کہ مجھے ٹینشن نہیں ہے کسی چیز کی، مجھے فکر ہے تو قیامت کی فکر ہے. اور مجھے سورہ قیامہ نے، سورہ حاقہ نے، سورہ نبا نے، سورہ دہر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ تعالیٰ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ ضحیٰ میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. قسم ہے ناشتے کے وقت کی
واللیل اذا سجا، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ پوری طریقے سے چھا جائے، اندھیرا گھپا گپ اندھیرا ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے نہ تو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے نصیحت یہ ہے، آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیجئے دنیا کی زندگی پر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. کہیں قرآن انسان کو اس کا پاسٹ، اس کا ماضی یاد دلا رہا ہے. جب تمہارے ماں باپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور تمہارا وجود تک اس دنیا میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے وقت بھی تمہاری روح ہمارے پاس موجود تھی. جب تمہارے ماں باپ بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اس سے پہلے بھی تمہاری آتما، تمہاری روح ہمارے پاس موجود تھی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان کیا تجھے وہ دور یاد نہیں؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، اے انسان تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے، تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آ چکا ہے، لم يكن شيئا مذكورا، کہ تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، تیرا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا، نہ دنیا میں، نہ ماں باپ کے درمیان، نہ دادا دادی کے درمیان تیرا کوئی ذکر، نہ تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. پھر اس قابل ذکر چیز سے تجھے قابل ذکر بنایا. غور کر تو اپنے وجود پر. ان تمام چیزوں کے بعد پہلے تو کچھ نہیں تھا، تیری روح عالم ارواح میں موجود تھی. تیرے ماں باپ کے ملن سے اس روح کو ہم نے رحم مادر تک پہنچایا. 4 مہینے تک مختلف ادوار سے اس کو پیٹ کے اندر گزارا، اور 4 مہینے کے بعد تیری ماں کے پیٹ کے اندر جب تیرا وجود ہوا تو اس کے اندر میں نے روح پھونکی. 9 مہینے پورے کرنے کے بعد تو پھر باہر آیا. جب باہر آیا تو تیرا دماغ تیری جسامت کے لحاظ سے تھا، تیرے پاس آنکھیں تھیں، تو دیکھتا بھی تھا، کان تھے، تو سنتا بھی تھا. آنکھ سے دیکھتا تھا لیکن تجھے پتا نہیں تھا کیا دیکھ رہا ہے، کان سنتے تھے لیکن تجھے پتا نہیں کیا سنتے تھے. تیرے پاس دماغ تھا لیکن تجھے کچھ شعور نہیں تھا کہ اس دماغ کا کیسے استعمال کیا جائے. تیری جسامت دھیرے دھیرے بڑھتی گئی، اس کمزوری سے تو طاقت کی طرف آتا گیا. جوان ہوا، شادی ہوئی، پھر تو کئی بچوں کا باپ بنا. اب پھر اسی طریقے سے تو دھیرے دھیرے کمزوری کی طرف جائے گا. شروع میں کمزور تھا، لاسٹ میں بھی تو اسی کمزوری کی طرف جائے گا. شروع میں تو کمزور تھا تو اپنے ماں باپ کا محتاج تھا، اب تو اسی کمزوری کی طرف جائے گا، اب تو اپنی اولاد کا محتاج ہوگا. یہ سلسلہ چلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پہلے کچھ نہیں تھا، پھر وجود میں آیا، پھر تو مٹے گا اور پھر تو وجود میں آئے گا. جب ایک مرتبہ تو کچھ نہیں تھا تجھے وجود میں لے آئے، تو دوبارہ جب تو وجود میں آ گیا تجھے تیرا وجود مٹا کر تجھے وجود میں دوبارہ لانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. نقشے پر غور کریے، سورہ قیامہ پڑھیے. انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. انسان غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، ہم دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے. کتنا تو بے فکر ہے،
بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے، ہم تیری انگلیوں کے فنگر پرنٹ تک بنانے پر قادر ہیں۔ علی ان نسوی بنانا، تیری انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہیں۔ یہ انگلی ابھی آپ ڈال دیجئے نا، جو ووٹر لسٹ پہ جب جاتے ہیں نا اپنا آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے 4 انگلیاں رکھتے ہیں نا، آپ کی انگلی کا نشان جیسے ہی مشین پر رکھتا ہے فوراً آ جاتا ہے محمد جرجیز، محمد عظیم، عبدالعظیم، فلاں فلاں۔ آپ کی انگلی پوری دنیا کی انگلیوں کے پور سے الگ ہے۔ آپ کی ایک انگلی کا نشان جو ہے پوری دنیا میں کسی انسان سے میچ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک انگلی کے نشان اتنے ہیں، ایک انگلی کے اندر، ایک انگلی کے پور، یہ ایک انگلی ہے نا 1/2 انچ کے برابر، اس کے اندر اتنے نشان ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے انگلیوں کے نشان ایک نشان جیسے ہو ہی نہیں سکتے ہیں، سب کے نشان الگ الگ ہیں۔ فنگر پرنٹ مشین تو آج آئی ہے، اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو تیری انگلیوں کے نشانات، انگلیوں کے پوروں کے نشانات فنگر پرنٹ تک بنانے پر قادر ہیں، بنا کے دکھا دیں گے تجھے۔ محمد جرجیز جلیس بن کر بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ اگر فرضی پاسپورٹ کہیں سے بنوا لیا تو آپ انڈیا پار کر جائیں گے، لیکن جیسے ہی آپ دبئی یا سعودیہ پہنچیں گے اور وہاں پر جب آپ کی آنکھ کا لینس لیا جائے گا اور جیسے ہی وہاں پر آپ کو امیگریشن پر آپ کی انگلیاں رکھوائی جائیں گی، فوراً بتا دے گی مشین کہ آپ جلیس نہیں ہیں، جرجیس ہیں۔ پکڑو ان کو، معاہدے کے مطابق انڈیا گورنمنٹ کے حوالے کرو، یہ بھاگ کر آ رہے ہیں۔ غور کیجیے آپ، جب آپ نام بدل کر انڈیا چھوڑ کر دوسرے ملک نہیں بھاگ سکتے ہو تو قیامت کے دن آپ کتنی دنیا میں بدعمالی کر لیں، دنیا میں ہم کتنے ہی گناہ کر لیں، کیسے آدمی کہاں بھاگ سکتا ہے؟ بھاگو، قرآن تو کہہ رہا فنفرو، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ ہماری بنائی ہوئی کائنات سے اگر 1 انچ بھی آگے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ اور تمہیں نہیں، اللہ نے جناتوں کو بھی چیلنج کیا ہے۔ سورہ رحمان پڑھیے، اے انسان و جناتو من اقطار الارض، ہم نے جو زمین کے حدود قائم کیے ہیں، اے جناتو اور انسانوں، اگر تم ہماری حدوں سے نکل کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے؟ انسان تو چھوڑو، جنات بھی ہماری قائم کی ہوئی حدوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، جبکہ جناتوں کے پاس دنیا میں انسانوں سے زیادہ بھاگنے کی طاقت اور غائب ہونے کی طاقت موجود ہے، لیکن جنات بھی نہیں بھاگ سکتا ہے۔ ایک سیما، ایک متعین حد متعین کر دی۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تمہاری انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی برائیوں پہ برائیاں کرتا جائے۔ لیفجر اماما، فجور کام کرتا جائے، اس کو تو موقع چاہیے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم تھوڑی سی اور کوتاہیاں کر لیں، تھوڑا سا اور گناہ کر لیں، بڑھاپے کے وقت ہم توبہ کر لیں گے۔ لیفجر اماما، وہ تو چاہتا ہے کہ آگے بھی ہم کچھ گناہ کے کام کر لیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے قیامت کے دن سے ڈرو، یسأل ایان یوم القیامہ، تو وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ آئے گی تب دیکھا جائے گا، اگر آئے گی تو بتاؤ کب آئے گی؟ ہے انسان، جب ہم تیری انگلیوں کے پور بنانے پر بھی قادر ہیں تو پھر غفلت کیسی؟ ہے انسان، تو کتنا جیے گا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، بہت ہے 100 سال، لیکن اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے آئے، مارا ایک گھوسا موسیٰ علیہ السلام نے، روتے ہوئے گئے، اللہ موسیٰ نے مکہ مارا، تو جاؤ موسیٰ سے پوچھو کہ کتنے دن زندہ رہنا ہے۔ آئے موسیٰ، اللہ نے پوچھا بتاؤ کتنے دن اور زندہ رہنا ہے؟ چلو تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں زندگی دے دیتے ہیں، بتاؤ
کہا کہ اچھا بتاؤ 1000 سال؟ کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں۔ 2000 سال؟ ٹھیک ہے دے دیتے ہیں۔ 10,000 سال؟ کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں۔ پھر کہا مرنا ہے ہی، اس دنیا میں بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں، پھر تمہیں موت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا مرنا پھر بھی ہے؟ کہا ہاں، تو آج ہی روح نکال لے میری۔ اس دنیا میں بقا کسی کو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تو صرف تیرے رب کا چہرہ رہے گا جو اس دنیا سے چلا گیا اور جس کی ہم قبر میں مٹی دے رہے ہیں۔ مٹی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، وہ اپنی زبان حال سے پکار رہی ہے، ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اس کو مٹی دیتے ہیں، پہلا لب بھر کے جب ہم قبر میں ڈالتے ہیں وہ مٹی ہم سے زبان حال سے کہتی ہے آج تم اس کو مٹی دے رہے ہو، میرے پیچھے پیچھے تم بھی آ رہے ہو، یہی تمہارا بھی مسکن ہے۔ تمہارے پاس جو اتنی پراپرٹی زمین و جائیداد ہے وہ تمہاری نہیں ہے، تمہاری اصل زمین یہی ہے، اسی 2 گز زمین کے تم مالک ہو جو مرنے کے بعد بھی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ حقیقت میں تمہاری ملکیت یہی ہے، اپنی اس ملکیت کی قدر کر لو، اپنی اس ملکیت کی فکر کرو، جو تم چھوڑ کے آئے ہو وہ تمہارا نہیں ہے۔ اے مٹی دینے والے، جس گھر سے نکل کر تو مٹی دے رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ کتنی شاندار مثال دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جو تم کھا چکے ہو اب تک وہ تمہارا ہے، جو تم نے پہن کر پرانا کر دیا ہے وہ تمہارا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو تم نے خرچ کر کے آگے بھیج دیا ہے وہ تمہارا ہے۔ اس وقت جو موجود ہے تمہارے پاس، چاہے وہ لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا نہیں، اربوں کا ہو، وہ تمہارا نہیں ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد اس پر قبضہ کر لے گی، اور ناشکری اولاد نکلی تو اس کو جوئے اور سٹے میں ہار جائے گی۔ تمہاری گاڑی کمائی پر وہ عیش کرے گی، اور پھر وہ بھی اسی تمہارے پیچھے پیچھے، وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلی آئے گی، اس کا بھی ٹھکانہ وہی ہے۔ اپنے اسی مال کی قدر کرو جو تمہارے پاس ہے، جو کھا لیا وہ تمہارا، جو پہن لیا وہ تمہارا، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ تمہارا۔ یہ قبر کی مٹی زبان حال سے پکار کر کہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دولت کے نشے میں اور دنیا داری کی رنگینیوں میں ہمیں مٹی کی وہ آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بھی گناہ کریں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا قیامت کب آئے گی۔ سنو قیامت کب آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَوْمَئِذٍ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں نگاہیں چوندی آ جائیں گی، آنکھوں کے سامنے روشنی اتنی تیز ہوگی کہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ کبھی کبھی اندھیرے میں انسان کو نہیں دکھائی دیتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بہت زیادہ روشنی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آپ کو نہیں دکھائی دیتا۔ اچانک سورج بالکل آپ کے سر کے سامنے ہو اور اوپر دیکھ لیجئے، اور اوپر دیکھنے کے بعد جب آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو نہیں دکھائی دے گا صاف۔ اس کو کہتے ہیں چوندیا جانا، اس کو کہتے ہیں برق۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، سورج جب سوا نیزے پہ آ جائے گا تو آپ کی آنکھیں چوندیا جائیں گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چوندیا جائیں گی، پتھرا جائیں گی، آپ کو آپ کے سامنے کا انسان دکھائی نہیں دے گا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی چھین لی جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند و سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے، چاند و سورج دونوں اکٹھا کر دیے جائیں گے، چاند و سورج دونوں کے درمیان ٹکر ہو جائے گی۔ جب یہ دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اس دن یہ نہیں پوچھو گے کہ آج قیامت کب آئے گی، بلکہ اس دن انسان یہ کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، آج ہم کہاں بھاگیں، بھاگنے کی کوئی جگہ بتاؤ، ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ چاند نے اپنا کام ختم کر دیا، سورج کی روشنی بھی لپٹ گئی،
کیا کریں؟ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، سورج زمین کی اوپر گر گیا ہے، سمندر میں آگ لگی ہوئی ہے، اذا الشمس کورت واذا البحار فجرت، سمندر بھڑکا دیے گئے ہیں اور پہاڑ روئیوں کی طرح اڑ رہے ہیں، زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها القاریہ ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کھڑکھڑا کر رکھ دے گی، وما ادراک ما القاریہ، وہ کھڑکھڑانا کیسا ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان تتلیوں پروانوں کی طرح ہو رہے ہوں گے، بچھے ہوئے بستروں کے مانند ہوں گے اور تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ماروتی گاڑیاں اور بسیں ہوا میں ایسے اڑ رہی ہوں گی جیسے تتلیوں پروانے اڑ رہے ہیں، دھنی ہوئی روئی اڑتی ہے، یہ حالت ان کی ہو رہی ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صورتحال قرآن سورہ قیامہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا آج ہم کہاں بھاگیں، کلا لا وزر، اے انسان آج رائے فرار نہیں ہے، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، بھاگ سکتا ہے تو بھاگ، آج تو لوگوں سے پوچھا کہاں بھاگیں، کس طرف جائیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے تیرے پاس، نہیں بھاگ سکتا ہے۔ ینبأ الانسان، نبا ینبأ معنی باخبر کر دینا، لوگوں کو ان کے اعمال سے متنبع کر دینا، ینبأ الانسان یومئذ، اس دن ہر انسان کو اس کے اعمال سے باخبر کر دیا جائے گا، اس کو بتا دیا جائے گا، تیرا پورا ریکارڈ ہے میرے سامنے، تجھے بتا دیا جائے گا، بما قدم واخر، تو نے کیا نیکیاں کی تھیں اور کیا برائیاں، تو نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں آج ہمارے پاس، یہ ریکارڈ ہے تیرا میرے پاس۔ میرے بھائیوں، یہ پورا ایک ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، محفوظ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ 70 ذراعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ سورہ حاقہ کی یہ دردناک اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی آیتیں جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، وقت کی نزاکت اور تنگ دامانی ہمیں اس کے ترجمے اور تشریح سے روک رہی ہے۔ پھر کبھی کسی جمعے میں ان آیات کا ترجمہ سنیے گا اور اپنے دل میں ایک میسیج پیدا کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، تمہارے نام اعمال کو جب الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی، تم اپنے زندگی کے بارے میں کیا سوچو گے، اور دنیا میں جو تم نے بتائے ہیں اس دنیا کی زندگی کو یاد کر کے اس وقت کیسا محسوس کرو گے۔ اس وقت تمہارا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، تمہاری بیوی تمہارے سامنے کھڑی ہوگی، تمہارا بھائی تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، تمہارے بچے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پورا خاندان اور کنبہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس وقت اللہ سے اپنے بیٹے اور ماں بہن بھائی اور کنبے کے سامنے تم کیا گزارش کرو گے، اور اس کے بعد وہ جہنم کا نقشہ تمہارے سامنے ہوگا۔ قرآن کی ان آیات نے ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کاش فاعتبروا یا اولی الابصار، کاش آنے والی زندگی کو موجودہ زندگی پر ترجیح دینے والی عقل ہمارے پاس موجود ہوتی اور ہمارے پاس عقل و شعور کی آنکھیں ہوتی۔ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کتنے حادثے ہمارے محلے کے اندر ہی ہوئے اور ہماری برادری کے اندر ہوئے اور اچانک ہوئے، اور اچانک آنے والی موت یہ بتا رہی ہے کہ قیامت کھٹکھٹا رہی ہے اور قیامت نزدیک ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس محلے کی بزرگ شخصیت، مایا ناز ہستی اور ہمیں ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھنے والی وہ شخصیت جن کا نام نصیر احمد تھا اور لوگ شیر خاں کے نام سے یاد کرتے تھے، ہمارے بیچ نہیں رہی۔
اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین پل پل ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی بخشش و مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے سلیم صاحب کی بیٹی ڈلیوری کے وقت میرے بھائیوں بلڈ کی کمی ہونے کی وجہ سے نوجوانی کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی، اور جو ڈلیوری کے موقع پر جس کا انتقال ہوتا ہے بچے کی ولادت پر، ہیں حدیث کی کتابیں اس کو شہادت کہتی ہیں، شہادت کی موت، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے۔ وہ ایک نوجوان لڑکا میرے بھائیوں، ہمارے ایسن ٹیلر کا بھتیجا باسط ہیں، جو خوشی میں اپنے بھائی کی شادی کے کارڈ بانٹنے کے لیے جا رہا بیچارہ، اور راستے میں نہیں رہا، ایکسیڈنٹ ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین، یہ بھی اچانک موت ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرما کر اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر مٹی میں دے رہے ہیں اور دفن کر رہے ہیں، یہ کیا میسیج دے رہی ہے ان لوگوں کی زندگیاں ہیں؟ کوئی کہہ سکتا تھا یہ باسط کا انتقال، کوئی کہہ سکتا تھا یہ ہمارے سلیم صاحب کی بیٹی ہیں۔ ذرا تصور کریے، یہ میسیج ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ لا یستعجل، ایک لمحہ سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے، نہ تو آگے ہو سکتا نہ پیچھے۔ بس قرآن بار بار کہتا فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل ہو تو عبرت حاصل کرو، عقل مند ہو تو عبرت حاصل کرو، اگر عقل رکھتے ہو تو اپنے عقل کے ناخن لو اور سوچو، اور دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کو ترجیح دو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یہ قیامت اور موت کے منظر پر ابھی ہمارے پروگرام چلیں گے، ہیں 2-3 انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی موت سے عبرت لوگوں کی موتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، قبرستان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں کل کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ان کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں اور جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں یا جن کی دوائیں چل رہی ہیں، اللہ ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ الہ العالمین اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور ہمیں پھر سے یہ دعا کہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کے چھوٹے بڑے ہر مسئلے پر اور ہر قانون پر باعمل بنا دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو بار الہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔